اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لان اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین۔ اے پروردگار، اس ماہ مبارک میں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ عنایت فرما دے جس میں تیری رضایت ہے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں سے جس سے تیری اذیت کا سبب بنے، جو تیری اذیت کا سبب بنے، اور توفیق کا سوال کرتا ہوں اس مہینے میں کہ تیری اطاعت کروں اور تیری معصیت نہ کروں۔ اے سوال کرنے والوں کے جواب میں سخاوت دکھانے والے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف چیزوں کے اندر انتخاب کرنے پر مجبور ہے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ مسلسل دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو پسند ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر آپ قربان کرتے ہیں، اور وہ چیزیں مادیات بھی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے 2 چیزیں آپ کو پسند ہوں اور ایک کو آپ لے پائیں، ایک کو نہ لے سکیں۔ کہیں پر مقابلہ ایسا ہے کہ جس میں آپ بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور بعض اوقات آپ ششپنج میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح معاملہ انسانوں کو خوش کرنے میں ہے۔ وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو، کبھی ایسا ہو کہ آپ سب کو خوش کر پائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو پاتا۔ کچھ کو آپ خوش کر پائیں گے، کچھ کو آپ خوش نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ کو اپنی زندگی کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کام کو آپ نے ترجیح دینی ہے، کس کو ترجیح نہیں دینی ہے، کس چیز کو آپ نے لینا ہے، کس کو نہیں لینا ہے، کس انسان کو خوش کرنا ہے اور کس انسان کو خوش نہیں کر پائیں گے آپ۔ ان تمام کے مقابلے میں انسان ایک سادہ سے فیصلہ کیوں نہیں کرتا، اور وہ یہ کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اپنی خدا کے لیے کروں گا۔ اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو مجھے چاہیے سب سے پہلے خدا کو خوش کروں۔ اگر مجھے کچھ حاصل کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے چاہیے اللہ کی رضایت کو حاصل کروں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر طے کروں کہ زندگی میں اہم کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان جس ثقافت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس میں خدا زندگی کی 10 مصروفیتوں میں سے ایک مصروفیت ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ وہ بھی مصروفیت نہیں ہے، فارغ وقت کا ایک نعوذ باللہ مشغلہ ہے۔ خدا حاکم نہیں ہے، خدا فالتو وقت میں حاکم ہے۔ جب تک یہ صورتحال ہے، ہمارے خیال میں مشکل ہے کہ ہم انسان ان اہداف کو حاصل کر سکیں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیے، اور ان روایتوں کا کام جو دعا کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا کام یہ ہمارے لیے زندگی کی حکمت عملی طے کرے۔ فرمایا، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہینے میں کہ مجھے وہ دے دے جس میں تیری رضایت ہے۔ زندگی کا ہدف طے ہو رہا ہے یہاں پر۔ زندگی کا ہدف اور کوئی چیز نہیں ہے، باقی تمام چیزیں وسائل ہیں۔ ہدف زندگی کا اللہ کی رضایت کو حاصل کرنا۔ بدقسمتی سے معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا ذرا تصور کیجئے جو بچے کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں، کس پیشے میں جانا ہے، کس پیشے میں نہیں جانا ہے، تعلیم کتنی حاصل کرنی ہے، کون سے شعبے میں حاصل کرنی ہے، ان تمام میں حاکم کیا ہے؟ خدا حاکم ہے۔ آیا یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں چونکہ اس میں خدا نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم جائیں؟ کہاں ایسا ہو رہا ہے؟ غیر خدا کو حاکم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 25 سال مثلا زندگی کے گزارنے کے بعد پھر کہتے ہیں اب جو ہم جاب کریں گے، اس جاب سے کچھ پیسے کما کر اس پیسے سے دین خدا کی خدمت کریں گے۔ یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ خدا متعال سے سوال کیا جا رہا ہے، خدا متعال میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہینے میں کہ مجھے وہ دے جس میں تیری رضایت ہے۔ پوری زندگی میں یہ دے، نہ کہ میں زندگی کے فارغ اوقات میں تیری رضایت حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔
باقی سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک بڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے زندگی آخرت سے نکال کر اس دنیا میں دیکھنا شروع کر دی۔ بہت ساری خرابیاں جمع ہوئی ہیں، تب ہم اس ثقافت پہ پہنچے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اور خرابی میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہم نے رنگ کا اثر لے لیا، ہم نے جو کچھ دنیا میں رائج تھا اس کے اثر کو قبول کر لیا۔ ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، تو ہمارے جب بھی اسلام پہ کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً مثلا سننے والا یہ کہتا ہے اگر یہ ان لوگوں کو ہم بتائیں تو ان کو کیسے بتائیں؟ یہ طے نہیں تھا کہ ہم سب کو خوش کریں گے، طے یہ تھا کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں گے، اپنے دین پہ عمل کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی میں اہم ہو وہ اللہ کی رضایت ہو۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہینے میں اس چیز کا جو تیری رضایت کا سبب بنے، وَأَعُوذُ بِکَ مِمَّا یُؤْذِیک، اور اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اس چیز سے دور جانا چاہتا ہوں خدایا جس میں تیری اذیت ہو۔ یہ جملے بہت واضح ہیں، دو اور تو چار کی طرح واضح ہیں، لیکن ہم لوگ پہلے سے اتنے استثناء اس میں لگا دیتے ہیں، یہ جملہ صحیح ہے مگر یہ ہو، مگر یہ ہو، مگر یہ ہو، اتنی چیزیں استثناء میں نکال دیتے ہیں کہ بعد میں بہت تھوڑی سی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ مثلا یہ جو لکھا ہے کہ خداوندہ ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری اذیت کا سبب بنے، اس میں خاندان کے رسم و رواج آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اگر خاندان کے ایسے رسم و رواج ہیں جو اللہ کی اذیت کا سبب بنے، انہیں اختیار کیا جائے یا اس سے پناہ مانگی جائے؟ ظاہر ہے کہ پناہ مانگی جائے۔ اگر معاشرہ کچھ چیزیں طلب کر رہا ہے اور وہ خدا کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا انکار کیا جائے۔ اگر دنیاوی زندگی کوئی ایسی چیزیں طلب کر رہی ہے جس میں خدا کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا انکار کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہم تمام جگہوں پہ استثناء لگا دیں گے اور ہم کہہ دیں گے یہاں پہ خدا کی خاطر نہیں ہوا تو انہیں معاشرے کا حکم تھا، یہاں پہ خاندان کا حکم تھا، یہاں میرے کیریئر کا حکم تھا، یہاں میری اپنی پسند ناپسند تھی، اب جو تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہیں وہاں پر خدا بھی حاکم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو روایتوں نے چاہا ہے، یہ وہ نہیں جو ہمارے سامنے آئیڈیل بیان ہو رہا ہے۔ آئیڈیل کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ خداوندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جو تیری رضایت کا سبب بنے، اور پناہ مانگتا ہوں اس چیز کا جو تیری اذیت کا سبب بنے۔ اب ظاہر ہے اذیت کا مطلب یہاں پر نعوذ باللہ کون کوئی خدا کو اذیت تو نہیں پہنچا سکتا، یعنی وہ جو تیری ناپسندیدگی کا سبب بنے، جس کو تو نے پسند نہیں کیا۔ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيكَ، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں پروردگار مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری اطاعت کروں اور تیری معصیت نہ کروں۔ ہر ایک نے معصیت کرنے کا کوئی بہانہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے اگر میں یہ کام نہ کروں تو میری بیوی بچے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ پرائیورٹی کس کو ملنی چاہیے، خدا کو یا بیوی بچوں کو؟ کوئی یہ کہتا ہے اگر میں یہ نہ کروں میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ کبھی کوئی یہ کہتا ہے اگر میں یہ نہ کروں تو میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ عجیب بات یہ کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ بہت کلیئرلی منع کر دیتے ہیں، اور ہم اس معاملے میں تحمل نہیں کر پا رہے کیونکہ آئیڈیلز تبدیل ہوئے ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيكَ، اور خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے توفیق دے دے اس مہینے میں کہ میں تیری اطاعت کروں، تیری معصیت نہ کروں۔ اور یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، خدا سے توفیق طلب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا ہے، نہیں میں کچھ کروں گا تو توفیق آئے گی۔ مثلا اگر میں خدا متعال سے کہوں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری راہ میں شہادت حاصل کر لوں لیکن نماز میں نہیں پڑھوں گا، تو پھر اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں گا، پھر خدا متعال میری توفیق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اگر میں اپنی ذمہ داریوں ہی کو ادا نہ کروں، وہ چیزیں جن کو میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے وہی نہ کروں، تو خدا سے توفیق کیا مانگ رہا ہوں پھر؟ اسی طرح یہاں پر ہے، فرمایا خدا میں تجھ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں تیری اطاعت کروں اور تیری معصیت نہ کروں۔ پہلا کام تو یہ کروں جو اطاعت مجھے معلوم ہے کہ میں کر سکتا ہوں وہ تو کر لوں، جو معصیت مجھے معلوم ہے کہ میں بچ سکتا ہوں وہ تو بچ لوں۔ اس کے بعد خدا سے کہوں خدا جو باقی رہ گئی تو مجھے توفیق دے دے۔ ممکن ہے کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں، مثلا میری جاب کے اندر گناہ ہے لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چلو فرض کر لیتے ہیں یہ ایک مورد ایسا ہے، جاب میں گناہ ہے چھوڑ نہیں سکتا، باقی تو جو چھوڑ سکتا ہوں وہ تو چھوڑ دوں۔
جو زندگی کے اندر دوسری فضولیات ہیں انہیں تو ترک کر دوں، ان فضولیات کو ترک کروں، پھر خدا سے بھی دعا کروں کہ خدایا اس ایک جگہ پہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میری ایمان اتنا قوی نہیں ہے، تو میرے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ یہ جگہ چھوڑنا بھی میرے لیے مشکل نہ ہو، زندگی کے اندر اتنی دے دے کہ میں عزت سے زندگی گزار لوں۔ صحیفہ سجادیہ بہت عجیب کتاب ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا مکارم اخلاق، اس دعا کو خوب غور سے دیکھ کے پڑھیں، ترجمہ دیکھ کے پڑھیں، جس زبان میں آپ کو ترجمہ آتا ہو۔ دیکھیے مولانا نے رزق کو کس انداز میں دیکھا ہے۔ مولانا ایک جگہ پہ ارشاد اس طرح سے کوئی ارشاد فرمایا خدایا مجھے رزق کی تنگی میں اس طرح سے نہ ڈال کہ میں غیر خدا سے سوال کرنے لگوں۔ امتحان تو ہوتا ہے، لیکن امتحان میں کہیں اپنے ارادے سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں۔ پھر ایک جگہ فرمایا خدایا مجھے معیشت کی طلب میں اتنا مصروف نہ کر دے کہ میں تیری دی ہوئی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاؤں۔ یہ آئیڈیلز بیان ہو رہے ہیں۔ کوئی چیز زندگی کے اندر خدا سے زیادہ اہم نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت بہت ساری چیزیں ہمارے لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں، اس میں اگر خدا ٹکرا جائے تو اس میں ہم خدا کو پیچھے رکھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایمان ہے در حقیقت جو مورد امتحان ہے۔ لہذا فرمایا کہ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں تیری اطاعت کروں، تیری معصیت نہ کروں۔ اب یہ کہ اطاعت کیا ہے اور معصیت کیا ہے یہ تو بہت واضح ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ بعض جگہ پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے معصیت ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی وجہ نکلا ہے، کوئی صحیح ہونے کا سبب نکلا ہے، اس کو ہم تعویل کہتے ہیں، تعویل کرتے ہیں کام کو، اس لیے نہیں ہے اس لیے ہے، چونکہ اس لیے پھر صحیح ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں احساس ہو جاتی ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے، لیکن وہ نفس کے ہاتھوں شکست خوردہ لوگ ہیں۔ خدا سے پاکیزگی مانگتے رہیں گے، پاکیزگی بڑھتی رہے گی، اطاعت مانگیں گے اطاعت بڑھے گی، کچھ خود کوشش کریں کچھ خدا سے مانگیں تو خود خدا بڑھا دے گا۔ معصیت سے پناہ مانگیں، یا جواد السائلین، اے سوال کرنے والوں کے سامنے سخاوت سے جواب دینے والے۔ خدا سوال کرنے والوں کو ان کے حد سوال پہ نہیں دیتا۔ ماہ رجب کی دعا آپ نے یقیناً بہت دفعہ پڑھی ہوگی۔ فرماتے ہیں وہ خدا جو عطا کر دیتا ہے من سألہ ومن لم یسألہ، اس کو بھی دیتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے من لم یسألہ ولم یعرفہ، جو اس سے سوال بھی نہیں کرتا اسے پہچانتا بھی نہیں ہے، اسے بھی دے دیتا ہے۔ دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے کسی سے نہیں روکی، ہوا، روشنائی، گرمی، حیات، عمر، عقل، خدا نے کسی سے نہیں روکا، اس کو بھی دے دیا جو اس سے مانگے، جو اس سے نہیں مانگے اسے بھی دے دیا، جو اسے پہچانے اسے بھی دیا، جو نہیں پہچانتا اسے بھی دیا۔ ان کا استعمال امپورٹنٹ ہے۔ زندگی سب کو ملی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 50، کسی کو 80۔ زندگی کا استعمال امپورٹنٹ ہے۔ وہ تو ان معاملات کے اندر وہ سخی ہے، دے دیتا ہے، جس کو جو چاہیے دے دے گا۔ آپ خدا نے مطالعے سے گڑ گڑا کر کہ مجھے 80 سال عمر مل جائے شاید دے دے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہاں 80 سال سے آپ نے کیا استفادہ کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، ورنہ تو وبال جان ہے، جتنی لمبی عمر ہوتی رہے گی مصیبت بنتی رہے گی۔ کتنا اچھا ایک واقعہ کے اندر لکھا ہے، ایک بادشاہ ایک عارف سے ملتا ہے، اس عارف سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ وہ کہتا ہے میں بادشاہوں کو دعا نہیں کرتا، تم جاؤ اپنا کوئی کام کرو۔ کہتا نہیں میرے لیے دعا کرو۔ یہ دعا کرتا کہتا خدا اس آدمی کو جلد از جلد اس دنیا سے اٹھا لے۔ بادشاہ کہنے لگا کون سی دعا کی تو نے میرے حق میں، میری موت کی دعا کر رہا ہے۔ کہنے لگا تیرے لیے موت اچھی ہے، تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تیرے لیے بہت اچھا ہے کہ تو جلدی دنیا سے مر کے رخصت ہو جائے تاکہ تیرے گناہ کم ہو جائے۔ مسئلہ یہ نہیں زندگی کتنی ہے، مسئلہ یہ زندگی کا استفادہ کیا ہے، پیسے کا استفادہ کیا ہے، شہرت کا استفادہ کیا ہے، علم سے کہاں استفادہ کیا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بس آپ اپنی زندگی کا حساب کریں، اور ماہ رمضان کے آخری ایام میں احتساب بڑھائیں اپنا، اچھائیوں میں برائیوں میں۔ کتنی اچھائیاں حاصل کی ماہ رمضان میں، کتنی برائیاں کم کی، اور یہ کچھ نہیں ہوا تو پھر ماہ رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟
24-25 دن اب تک اللہ کے سامنے اتنے گڑ گڑائے بھی، کوئی اچھائی بھی نہیں بڑھی، کوئی برائی کم بھی نہیں ہوئی. ماہ رمضان کو مفید ہونا چاہیے، اتنا مفید ہونا چاہیے اگلے سال ماہ رمضان تک اس کا اثر رہے. انشاءاللہ خدا نے مطالب مجھے آپ کو ایسا رمضان حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.